اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Written on the wall above the door of paradise in green and gold letters, our Redeemer on the day of judgment is Muhammad Arabi, peace be upon him. Ali is my Imam and I am Ali's slave. In the name of Ali, thousands of lives are ready to sacrifice. Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from the book Mathematical Mysteries of Alphabets by Akhtar Moeed Shah Al-Abdi. Final part. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری فکر کی روشنی کا بہاؤ، میرے وجدان کی کیفیت. میری فکر نے کہا کہ ہجرت سے پہلے کے جو بھی چیز ہے واقعات وہ بیان کر. سب سے پہلے میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی تحریر کیا ہے اور بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوت بخشی ہے وہ محدود ہے، لامحدود صرف اسی کی ذات ہے. اب خود اندازہ کریں کہ لامحدود قوتوں کا جو خود مالک ہو اس کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب بروز صبح وقت 600 عیسوی عالم قدس عالم امکان میں تشریف لائے. آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. آپ کی والدہ بنت اسد، آپ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب، آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے، اور رخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ سے پہلے خانہ کعبہ کی تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. سب سے پہلے جب آنکھ کھولی تو سرکار دو عالم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان چسائی، پھر خاندانی طریقے کے مطابق کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور علی نام تجویز فرمایا. یہ طریقہ کار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب سے چلا آ رہا تھا، اور آج بھی اسی طرح جاری ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ کے دادا عبد المطلب اور والد حضرت ابو طالب، آپ کے چچا زاد بھائی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو 1,24,000 پیغمبروں کی ارتقا لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، جس کے آنے کے بارے میں پیشین گوئیاں توریت انجیل میں تھی. میں نے پہلے تحریر کیا کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب کو حضرت علی کے والد اور ابو طالب سرکار دو عالم کے چچا نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور اسی طرح حضرت علی کو بچپن میں سرکار دو عالم نے اپنی آغوش میں پرورش کی. یعنی حضرت ابو طالب کی زندگی میں حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا تھا. یہ شرف صرف حضرت علی ہی کو حاصل تھا. اس زمانے میں اسکول کالج تو نہ تھے، ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کس کی آغوش میں پرورش کی اور خاندان کون سا تھا. اس میں گھوڑا سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی، یہ علوم زندہ رہنے کے لیے ضروری تھے. تمام بنی اسرائیل کے علوم جو حضرت ابراہیم کے علم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تھے، جس میں مراقبہ، اللہ تعالیٰ کے 72 نام تعلیم کیے. یہ میں تحریر کر رہا ہوں، یہ مختصر ہے کیونکہ یہ سوانح حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف آیا ہوں تصدیق کرنے والا توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور خوشخبری ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحیفہ علی یہ وہ کتاب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروائی، جو حضرت علی کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ ایک جفر جامع، جفر عبائد، ایک جفر احمر، یہ کتابیں تحریر کروائیں۔ یہ علم حضرت اسماعیل سے چلا آ رہا تھا اور آپ کے پاس تھا۔ جو حضرت علی نے تحریر کی تھی وہ ان کے پاس تھی۔ 72 نام اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرائے تھے، وہ بھی حضرت علی کو تعلیم کیے۔ یہ کتاب قسطنطنیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ تفصیل میں نے الگ تحریر کی ہے۔ ایک قرآن جس کے حاشیے پر علم کے اشارے کنارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کرائے، وہ بھی ترکی کی لائبریری میں موجود ہے۔ اور ایک صحیفہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اور چوڑائی بھیڑ کی کھال کی چوڑائی ہے، جس میں جو بھی انسان کو علم، تصوف، مراقبہ، علم کے اسرار و رموز تھے، راز تھے۔ حضرت ابراہیم کا علم جو قبالہ کے نام سے موسوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے علوم، راز، تحیت العرض، ارسال حواتف سارے بتلائے، اور آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ہماری کتابوں میں صرف 72 نام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی بخشی، میں نے دوبارہ اس جفر جامع کو تحریر کیا۔ میرے پاس ہے، 40 کلو وزن ہے، 9 برس میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل ہے کہ دنیا میں جو بھی نام لیا جائے اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کے حالات اس کتاب میں ہیں۔ اس کی 28 جلدیں ہیں، ایک جلد میں 28 صفحے ہیں، ایک صفحے میں 784 خانے میں ہیں، اور ایک خانے میں 4 حروف کا مجموعہ یعنی کمبینیشن ہے۔ جو کمبینیشن ایک دفعہ آ گیا وہ دوبارہ نہیں آیا۔ 784 کمبینیشن ایک صفحے پر، 21,952 ایک جلد میں، اور 28 جلدیں ہیں، 6,14,656۔ جو ایک دفعہ آ گیا کمبینیشن وہ دوبارہ نہیں آیا۔ یہ کتاب باشارت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر میں آئی۔ جو اصلی کتاب تھی وہ منوں میں تھی۔ یہ کتاب ہجرت سے پہلے کی تحریر ہے۔ اس سے زیادہ میں تحریر نہیں کر سکتا۔ یہاں لنڈن میوزیم والوں نے چند جلدیں دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ جب دیکھا تو فوراً لیبارٹری میں لے گئے۔ ان کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہاتھ سے تحریر کی ہوئی ہے، وہ سوچتے تھے یہ کمپیوٹر پرنٹنگ ہے۔ پھر لیبارٹری والوں نے کہا کہ یہ ہاتھ کی تحریر کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 100 بائی 100 بنایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجے کا تعلیم تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بخشی جو 2 دھار والی تھی، جس کا 28 کلو وزن ہے۔ یہ قسطنطنیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس سے آپ کی طاقت، قد و قامت کا پتہ مل سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی گرامر کی ترتیب دی۔ حضرت علی کی زندگی میں مختصر تحریر کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوانح حیات سرکار دو عالم کی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن
نبوت سے سرفراز ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو حکم فرمایا، اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے لبیک فرمایا اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ اسلام پر تو یہ خاندان پہلے سے ہی تھا، صرف حضرت اسماعیل سے حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب سے سلسلہ جاری تھا۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نام تجویز فرمایا تھا۔ یہ خاندان اسلام پر تو تھا، صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا تھا۔ حضرت علی کی شادی 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک کے اختر جناب فاطمہ الزہرا سے تجویز فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے خدا نے حکم فرمایا ہے فاطمہ کی شادی علی سے کروں، اور ارشاد فرمایا میں اس میں قدرتی راز مضمر ہے، اور اس کا راز اس طرح انکشاف ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی کے علاوہ فاطمہ کا ساری دنیا میں رہتی دنیا تک کفو نہیں ہو سکتا، یعنی نور علی نور، کیونکہ آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کیا، کیونکہ آپ کے نور کا ایک حصہ تھی جناب سیدہ۔ قرآن کریم میں آیات تطہیر میں شامل ہیں۔ آپ مشیت یزیدی کے مطابق 4تھے خلیفہ ہوئے۔ آپ اللہ کی مشیت کو جانتے تھے۔ آپ نے جفر جامع تحریر کی تھی، آپ کو معلوم تھا کس نے ہونا ہے خلیفہ۔ حضرت علی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف نام فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ نے علم، شجاعت، فلسفہ، الجبرا، حساب، تمام بنی اسرائیل کے علوم، حکمت، سب علوم و فنون حضرت علی کی ذات میں یکجا کر دیا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہ ہوگا کہ جرنیل بھی ہو اور علم کا دروازہ بھی ہو۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے نبوت کی خدمت کی اور حفاظت کی۔ آپ کے جنگ کے کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو ایک الگ کتاب بن جائے۔ جنگ احد ہو یا بدر، جنگ خندق ہو یا خیبر، جنگ حنین ہو یا کوئی اور معرکہ، ہر منزل پر، ہر موقع پر علی کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھا دیتی ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی تھی، جس کا اس وقت بھی ثانی نہیں تھا اور آج بھی ثانی نہیں۔ اس تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں، اور یہ تلوار ترکی کے عجائب گھر میں ہے، جس کا وزن 28 کلو ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی ٹھہرا ہی نہیں۔ آپ کی تلوار نے مرہب، انتر، حارث، عمر بن عبدو جیسے بہادروں کو چشم زون میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ کیا تحریر کیا جائے؟ آپ کی سخاوت، آپ کا عدل میں تحریر نہیں کر سکتا، چونکہ میری قوت محدود ہے۔ یہ لامحدود صفات کے مالک تھے۔ آپ نے 300 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، میں نے مختصر بیان کیا ہے۔ آپ کے اشعار کا مجمع، جس کا نام نور انوار الاقبال ہے، یہ دیوان علی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ علامہ سید رضی نے جمع فرمائی، اس میں آپ کے خطبے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے، میں نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے۔ اس کائنات میں جب سے دنیا کا وجود ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو۔ انا طرق السما فانی عالم و بہا مل طرق الارض، میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں جیسے تم زمین کے راستے جانتے ہو۔
یہ تحریر جفر جامع کے پہلے صفحے میں موجود ہے اور میرے پاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، میں قرآن کریم کی تفسیر تحریر کروں اور تمام زندگی ملائکہ جمع کرتے رہیں، جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہی سب کچھ الحمد میں ہے، جو کچھ سورۃ الحمد میں ہے وہی سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہی سب بائے بسم اللہ میں ہے، اور میں اس کا ایک نقطہ ہوں، وَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تحت الباء۔ پھر اسلامی علوم میں طریقت، حقیقت کے علاوہ روحانی علوم، اصول تصوف، فن کے جملہ صوفی ماہرین نے اپنے کو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت علی تک اپنے منتہی قرار دیتے ہیں، جو صوفیہ کے پیشوا مانے گئے جیسے شبلی، جنید، ابو یزید بستانی، تمام صوفیہ کرام روحانیت کا شعار علی کو قرار دیتے ہیں۔ آپ کے بانی نحو گرامر حضرت علی ہی ہے۔ آپ ہی نے اس کے قواعد و ضوابط تحریر فرمائے۔ آپ نے فرمایا اسم فعل حروف کو کہتے ہیں اور کلمہ معرفہ نکرہ ہے، اور آب رفع نصب جر اور جزم میں منقسم ہوتا ہے۔ اس علم کے اصول کی تعلیم دی، اس کے قوانین دینے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت علی نے مختصر اور جامع اصول بتلائے، یہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ ایک الگ کتاب بن جائے۔ روحانیت سے ہی اس کا تعلق ہے۔ جب روح روشن ہوتی ہے ذکر فکر سے تو دنیا کے علوم روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم القرآت، علم الفرائض، علم الکلام، علم الخطابت، علم الفصاحت و بلاغت، علم الاشعار، علم العروض و قرآنی علوم، علم الکتابت، علم تعبیر خواب، علم فلسفہ، علم ہندسہ، علم نجوم، علم حساب، علم طب، علم لدنی، نقش، حساب، مثلث، مربع، مخمس، مسدس سے لے کر 100x100 آپ نے بنائے، اور ذوالکتابت کے نقش کی ترتیب دی جو حضرت ابراہیم سے رسول اللہ تک آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ میں نے حضرت علی کی تھوڑی سی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے بارے میں اس لیے تحریر کرنا ضروری تھا کہ میں سوانح حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کر رہا ہوں، تو آپ کے چچا زاد بھائی جس کی آپ نے پرورش کی تحریر کر دوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کا عقد علی سے فرمایا، پھر تلوار عطا کی، پھر علم کے ذخیرے سے نواز دیا۔ نہ پہلے کوئی تھا نہ آئندہ ہوگا ایسا علم والا۔ آپ کی زندگی میں تمام فتوحات میں آپ کا نام روشن ہے، کوئی دوسرا جلنے اللہ ہوا نہ ہوگا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتر پاک کی وجہ سے ہر چیز سے نوازا اور فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک بات میں بار بار تحریر کر رہا ہوں، میری تحریر میری سوچ پر مبنی نہیں، جیسے جیسے روشنی آتی ہے تحریر کر رہا ہوں اور اسی طرح بیان کیا۔ اس کے علاوہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات ہے، اس میں ذرا سی غلط بیانی دین اور دنیا سے خارج کر دے گی۔ اس کے علاوہ میری تحریر میرے پڑھنے والے کو بتلا دے گی کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ خود سمجھ لے گا کہ روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ حضرت علی کی خوبیاں تحریر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ گلاب کے پھول کی خوشبو بیان کرنا گلاب کے پھول ہی کی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ گلاب کے پھول کی خوشبو کی تعریف گلاب کی تعریف ہے، یعنی اس کے درخت کی تعریف ہے۔ خوشبو پھول میں ہے
پھول گلاب میں درخت سے وابستہ ہے، نہ درخت ہوگا، نہ پھول ہوگا، نہ خوشبو ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری فکر کی روشنی کا بہاؤ۔ میری فکر نے کہا کہ ہجرت کے بارے میں کچھ بیان کر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلند کی، جب فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وحدانیت بیان فرمائی، اور محمد رسول اللہ کا اعلان فرمایا، تمام قبائل تلواریں لے کر میدان میں آ گئے۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ جو لوگ مسلمان تھے ہو گئے تھے، سرکار دو عالم نے ان کو حکم دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ جو جانثار آنا خدمت پیش کی لوگوں نے عرض کی کہ حضور ہمارے قلعے میں تشریف لے آئیں، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ دارالہجرت ایک باغ و بہار ہے جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، اور وہ مدینہ ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ ایک بات راستے میں آ گئی تو بیان کر دوں۔ پیغمبر کو وہی الہام بشارت ہوتی ہے، اور عام آدمی کو خواب ہوتا ہے۔ نبوت کے 13 سال ہجرت کا آغاز ہوا۔ اکثر صحابہ کرام مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا عزم فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اللہ کا حکم اور بشارت ہوئی کہ آپ مکے سے رخصت ہو جائیں۔ دوسری وجہ قریش کی دشمنی۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے جا کر طاقتور ہوتے جا رہے، اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اس بنا پر دارالندہ جو دارالشورا تھا، انہوں نے ایک اجلاس بلایا جس میں ہر قبیلے کے رؤسا، خصوصاً ابو سفیان جو سب سے بڑا آپ کا اور بنی ہاشم کا دشمن تھا، اور سارے اکٹھے ہوئے۔ لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ ایک نے کہا زنجیروں سے باندھ کر مکان میں رکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن ہونے دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع مل کر حملہ کر دے اور سرکار دو عالم کو شہید کر دے۔ اس صورت میں تمام قبائل شامل ہو جائیں گے، خون تمام قبیلے میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آخر شور شرابے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اتفاق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عرب کا دستور تھا کہ گھر کے اندر داخل ہونا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے تاکہ یہ فرض ادا کیا جائے۔ اب اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عداوت تھی، مگر آپ کی خوبیاں، آپ کی سخاوت، آپ کی دیانتداری پر بڑا اعتماد تھا۔ جس شخص کو کچھ مال و اسباب رکھنا منظور ہوتا، آپ ہی کے پاس امانت رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادوں کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ ہجرت سے چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ دستور کے مطابق دروازے پر دستک دی اور اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا
سب کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اے میرے آقا۔ آپ نے فرمایا ان کی قیمت لے لو۔ حضرت ابوبکر نے مجبوراً قبول کی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی کیا مجھے ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں، تیاری کرو۔ ہجرت کی شب آپ نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات کو مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جانا، وہ سبز وہ چادر۔ سب کو امانتیں واپس کر دینا کل۔ یہ خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کو شہید کرنا کا فیصلہ کر چکے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھی۔ ایک بات تحریر کر دوں، حضرت علی کو یہ یقین تھا کہ ان کو خطرہ نہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کل جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا زندگی کی ضمانت تھی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام سے سوتے رہے۔ آپ کا عمل ایسا ہی تھا جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور ہے۔ ایک روشنی کا مینارہ اوپر جا رہا تھا جیسے عموماً جاتا تھا، یہ سب چادر سے نکل رہا تھا۔ اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا۔ ایک بات بیان کر دوں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنتا چلا رہا ہوں کہ آپ سے ایک خوشبو، ایک روشنی دور سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس لیے ایسا ہو کہ سوئے تو خوشبو اور روشنی کا سلسلہ جاری رہے تاکہ دشمنوں کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ سوائے حضرت علی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے جو آپ کی ہجرت کے عمل کو صیغہ راز میں رکھ سکے، یہ بہت ضروری چیز تھی۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، رات زیادہ گزر گئی تو وہ سو گئے، بے خبر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں طوق، بس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے ان کے پیچھے دیوار بنا دی ہے، آنکھوں پر پردے ڈال دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت 908 اور رات کی تاریکی میں دونوں پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ سب کو قریش کی آنکھیں کھلی۔ صبح کو جب قریش کی آنکھ کھلی تو بستر پر حضرت کی بجائے حضرت علی کو دیکھا، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ تلاش میں نکلے، کھوجیوں کو بلایا، غار تک پہنچے، مگر جب دیکھا غار کے سامنے ببول کا درخت تھا۔ غار کے ایک کونے پر کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا، انڈے دیے تھے اور کبوتر موجود تھے۔ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر سوچا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال 3 دن آپ غار میں پوشیدہ رہے۔ چوتھے دن اللہ کے حکم سے سفر کا آغاز کیا۔ حضرت ابو بکر نے قبیلہ بنی ویل بن عدی خاندان کے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو، جو راستوں کا ماہر تھا، اجرت پر حاصل کر لیا تھا۔ یہ شخص عاص بن العیل سمی کے خاندان کا تھا اور ان کا گہرا حلیف تھا، کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے دونوں اونٹ اس کے سپرد کر دیے تھے۔ 3 دن بعد غار سور پر آنے کا وقت دیا، چنانچہ وہ تیسری شب کی صبح ان کو دونوں کو اونٹوں کو وہاں سے لے کر چل دیا۔ حضرت کے ہمراہ عامر بن محیر
اور یہ راستہ بتانے والا شخص دونوں روانہ ہوئے۔ یہ رہبران حضرت کو ساحلی راستے سے لے چلے۔ عبداللہ بن عریقت ایک خدمتگار جس پر اعتماد تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کیا ہوا تھا، وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات ایک دن برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو راستے میں آرام فرمایا۔ عبداللہ بن عریقت جو خدمتگار تھا وہ راستے کی رہنمائی کے لیے تھا۔ ایک چرواہے سے دودھ کا انتظام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے نوش فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابھی روانگی کا وقت نہیں آیا، آفتاب ڈھل چکا تھا، تو پھر آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ ادھر یہ تینوں ایک راستہ بتانے والا حضرت ابو بکر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے سفر میں گامزن ہوئے۔ ایک بات تحریر کر دوں، بیان کر دوں، جو میری روشنی کا بہاؤ ہے۔ آپ کے سر پر جو روشنی کا حالہ تھا، رات کو صاف نظر آتا تھا۔ دشمن صرف اس کی روشنی کو دیکھ کر اطمینان کیے ہوئے تھے کہ اللہ کے حبیب سو رہے تھے۔ اب پڑھنے والے سوچیں گے کہ وہ روشنی کیسی تھی جب آپ خود ہجرت کر گئے تھے۔ سنو، یہ یقین کرو یا نہ کرو، آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جانا، اور وہ چادر اسی طرح سے روشن تھی جیسے آپ کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ یہ سیرت النبی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی چادر زندہ کر سکتی ہے، اگر حضرت یوسف کا کرتا اندھے کو روشنی دے سکتا ہے، تو چادر بھی روشن ہو سکتی ہے۔ یہ بات راستے میں آ گئی تو میری فکر نے کہا اسے بیان کر دے۔ آپ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ آپ کی روشنی کا حالہ آپ کو روشن کیے ہوئے تھا۔ ادھر مکے والوں نے ڈھنڈورا پٹوایا کہ قریش کے آدمی گھوم رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو سرکار دو عالم اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک آدمی کا خون بہا کا انعام دیا جائے گا، یعنی 100 اونٹ۔ سراقہ بن چشم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے، جنہوں نے کہا قریش نے طے کیا ہے جو شخص رسالت مآب اور ابو بکر کو قتل کر دے گا یا پکڑ کر لائے گا، اسے دونوں کے خون بہا کی رقم انعام میں دی جائے گی۔ ایک روز اپنے قبیلے کے بنو مدلج کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، ہمارے پاس کھڑا ہو گیا، ہم بیٹھے رہے۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے چند اشخاص کو ساحل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، میرا خیال ہے یہ محمد اور ان کے ساتھی ہے۔ سراقہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن اس سے کہا نہیں یہ وہ لوگ نہیں، شاید تم نے فلاں فلاں شخص کو دیکھا جو ہمارے سامنے روانہ ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر اس مجلس میں بیٹھا رہا۔ میں اپنے گھر واپس جا کر اپنی باندی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو۔ چنانچہ وہ گھوڑا تیار کر کے میرا نیزہ لے کر مکان کی پشت کی طرف گھوڑا لے کر آئی۔ میں اس پر سوار ہوا، اس کو دوڑایا کہ اس جماعت سے جا ملوں، بس ان کے قریب جا پہنچوں۔ پہنچ کر میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس کی کمر سے نیچے گر پڑا۔ پھر میں نے اپنے تھیلے سے ہاتھ ڈال کر قلم نکالے اور ان سے فال نکالی کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا یا نہیں، لیکن میری فال منشا کے خلاف نکلی۔ مگر اس کے باوجود اس فال کے خلاف پھر گھوڑے پر سوار ہوا، ان کے قریب جانے لگا، یہاں تک کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی جس میں آپ منہمک تھے۔ حضرت ابو بکر ہر طرف چوکنا نظر دوڑا رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنے تک ریت میں دھس گئے اور میں گر پڑا۔ گھوڑے کو مار کر زمین میں سے اٹھانا چاہا، لیکن اس کے پاؤں زمین سے نہیں نکل سکے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے قریب بہت دھواں ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔
मैंने फिर अपनी किस्मत के कलमों से फाल निकाली, फिर मेरे खिलाफ निकली। तब मैंने हजरात को अमान देने के लिए पुकारा, बस वो ठहर गए। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पहुंचा। जब मैंने उन लोगों के सामने अपनी मजबूरी बेबसी का ये वाकया देखा, मेरे दिल में तो ये तासुर पैदा हुआ कि अनकरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा होकर रहेगा। मैंने हजूर को खबर दी कि आपकी कौम ने आप पर खून बहा की रकम देने का ऐलान किया। आपके साथ ये लोग जो मामला करना चाहते हैं सब आपसे बयान कर दिया। आप अपना इरादा और वो किस लिए आया था वो भी बयान कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश का वाक़या सुनाया और मुझको अमान की तहरीर लिख दे। आपके एक साथी ने चमड़े के टुकड़े पर फरमान तहरीर कर दिया। हज़रत ज़ुबैर शाम से तिजारत का सामान लेकर आ रहे थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की खिदमत में बेश कीमत कपड़े पेश किए। इब्ने साद तबक़ात में इस मुक़द्दस सफ़र की तमाम मंजिलें गिनवाई। अगरचे अरब के नक्शों में आज इनका निशान नहीं मिलता, ये मुकामात आज भी हुज्जाज के रास्ते में आते हैं। यहाँ आपने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी। आपकी तशरीफ़ आवरी की मदीने में पहले खबर हो चुकी थी। तमाम शहर चश्मो भरा था। मासूम बच्चे जोश में रोज़ाना खड़े होते थे कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। लोग हर रोज़ सुबह सवेरे शहर के बाहर पहुंच जाते थे और दोपहर तक रोज़ाना इंतज़ार करते रहते थे। एक दिन यहूदी ने किले से देखा और कहा, इनसे पहचान लिया। पुकारा, ए अहले अरब, काफिला आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। हजरत की तशरीफ़ आवरी बेहद मशहूर हो रही है। औरतें छतों पर चढ़ी हुई हैं, लड़कियां रास्ते में दफ बजा रही हैं। Thank you for listening to this podcast.